بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نعمان اختر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر اساتذہ کرام اور بچوں نے جنہوں نے اس بزم ادب کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بزم ادب کا پروگرام جاندار پروگرام بنے اور اس میں جدت پیدا ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ بچے پارٹیسپیٹ کریں۔ کلاس بزم ادب باقاعدگی کے ساتھ ہو اور ہر کلاس میں بزم ادب کا پیریڈ لینے والے استاد اس بات کو یقینی بنائیں کہ کلاس کا ہر بچہ کلاس بزم ادب میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اور آپ بچے میری یہ بات غور سے سن لیں اور اس کو یاد رکھیں کہ تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور آپ کی تربیت میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آپ میں سے ہر بچہ اپنی کلاس کے سامنے آئے اور سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے، اتنا اعتماد پیدا ہونا چاہیے کہ آپ بلا جھجک بلا خوف آپ اپنے خیالات کا اظہار بچوں کے سامنے کر سکیں۔ یہ اس لیے کہ کل آپ بچوں نے بڑے ہو کر آپ نے اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور بحیثیت مسلمان میں اگر بات کروں اور نیت تو ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان داعی ہے۔ یہ داعی کا لفظ میں بول رہا ہوں، دال الف عین یہ داعی۔ داعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا۔ اور دعوت دینے والا کس چیز کی دعوت دینے والا؟ اسلام کی دعوت دینے والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہم امتی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ کے بعد یہ دعوت کا فریضہ امت کو دین کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے ہر مسلمان داعی ہے۔ یہ لفظ سن رہے ہیں نا؟ ہر مسلمان داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ اور آپ داعی کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک اچھے داعی کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ سکیں، اپنی بات دوسروں کو بتا سکیں۔ اس لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، اور یہی نیت ہے، اور باقی فائدے تو آپ کو ملنے ہی ہیں۔ وہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے جو گھر تعمیر کر رہے تھے، اور
ان کے اس زیر تعمیر گھر میں وہ ایک روشن دان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ یہاں سے روشنی اور ہوا آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم مجھے یہ جواب دیتے کہ یہ روشن دان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. تو اس کا کتنا ثواب آپ کو ملتا. اور روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا، وہ فائدہ تو آپ کو ملنا ہی تھا، لیکن اس نیت کا آپ کو کتنا اجر مل جاتا. تو یہ بزم ادب کے لیے ہماری نیت یہی ہے. اور اساتذہ کرام جو تیاری کرواتے ہیں، آپ بچے جو تیاری کرتے ہیں، آپ یہاں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہاں جو حصہ لیتے ہیں، یہاں جو بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ سب ثواب کا کام ہے. اور ہماری نیت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بچہ، ہم میں سے ہر ایک استاد ایک داعی بن جائے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بن جائے. قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. داعی الی اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. تو بات میں کیا کر رہا تھا، اس بزم ادب کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں بہت محبت ہے اور عشق ہے، جن پر آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے اپنے آخری خطبے کے اندر فرمایا تھا کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ تو گواہ ہے. اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دینا کہ جو آج یہاں نہیں ہیں، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں. میری بعد کی امت تک یہ بات پہنچا دینا. گویا اسلام کی دعوت کو، دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جن کے ساتھ ہم محبت اور عشق کرتے ہیں، تو اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے آپ میں سے ہر ایک بچے کو بولنا آنا چاہیے، تاکہ کل آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کر سکیں، یا کوئی بھی بات آپ کو کرنا پڑے تو آپ کر سکیں. آج میں جو آپ کے سامنے بات چیت کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دور طالب علمی میں جس طرح آج آپ بزم ادب میں تقریریں کر رہے تھے، میں بھی آپ ہی کی طرح حصہ لیتا تھا. تو آج مجھے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بولنا آپ کو آنا چاہیے. آپ میں کانفیڈنس، اعتماد اتنا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات لوگوں کو بتا سکیں. یہ آج کی بزم ادب، اس میں بہت ہی اچھی باتیں مجھے
دیکھنے کو ملی، آپ بچوں کی دلچسپی، اساتذہ کی دلچسپی، لیکن ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں، جہاں آپ اتنی اچھی کاوش کرتے ہیں، اپنی اسپیچ اگر آپ بغیر کاغذ کے کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ذہنی طور پر تیار رہیں اس بات کے لیے کہ آپ نے ہفتے بھر میں آپ نے تیاری کرنی ہے کہ اب جو آنے والی بزم ادب ہے اس میں میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ میں سے جو بچہ اچھی تلاوت کر سکتا ہے، قرأت کر سکتا ہے، وہ آ کے قرأت کرے، چاہے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ جو حمد پڑھ سکتا ہے وہ حمد پڑھے، جو نعت پڑھ سکتا ہے وہ نعت پڑھے، جو سپیچ کر سکتا ہے وہ سپیچ کرے، اقوال زرعی جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، لطائف جو لطائف پیش کر سکتا ہے وہ لطائف پیش کرے۔ اسی طرح جو بچہ جس کے اندر جس طرح ابھی یہاں مزاحیہ خبریں شہریار اور یہ نام انہوں نے پڑھی ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی ضروری ہیں۔ جو اس طرح کی چیزیں کلاس میں پڑھ سکتا ہے وہ اس طرح کی پڑھیں۔ یہ آپ میں سے ہر بچے نے یہ اس میں حصہ لینا ہے۔ یہ بات میری سن رہے ہیں نا؟ یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہے، یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا ایک پیریڈ کا کچھ حصہ بھی میں کبھی نہیں چاہتا کہ ضائع ہو۔ اور آپ کے اساتذہ کرام جہاں بیٹھے ہیں، میں اپنی ہر میٹنگ کے اندر یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور سٹاف میٹنگ میں ہر میٹنگ میں یہ بھی بتاتا ہوں، جو یہ اسمبلی ہو فوراً اساتذہ کرام کلاسز میں جائیں، اور ایون کہ اپنی کلاس چھوڑ کے جب دوسری پیریڈ جب چینج ہوتا ہے تو آپس میں راستے میں بات چیت بھی نہ کریں، ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں کہ بچوں کا 1 منٹ ضائع نہ ہو۔ تو یہ اتنا ٹائم جو ہم یہاں لگا رہے ہیں یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہے، اور یہ دکھلاوے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہماری نیت تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ آپ جو تقریریں کر رہے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آپ میں کانفیڈنس، آپ میں اعتماد، آپ میں بولنے کی صلاحیت، یہ ہم کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے داعی بن جائیں، اسلام کی دعوت پھیلانے والے بن جائیں۔ اب نیت یہ ہے، ساتھ دوسری بات تو ملے گی کہ کل اگر آپ کے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع ہو اور آپ وہاں بات کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی جھجک نہ ہو، آپ کو کوئی ڈر نہ ہو، آپ میں کوئی شرم نہ ہو، آپ بغیر جھجک کے اپنی بات کر سکیں، لوگوں کے سامنے اپنی بات پہنچا سکیں۔ تو یہ بزم ادب کا پروگرام انتہائی اہم ہے، اس کو محنت کے ساتھ ہر بچہ کوشش کرے، شوق سے اپنے سر کو بتائیں کہ سر آئندہ بزم ادب میں نے اس چیز میں حصہ لینا، بجائے اس کے کہ سر آپ کی زبردستی آپ کے ذمہ کریں۔ یہ چیز اساتذہ کرام نے تو کرنی ہے، اس لیے کہ آپ بچوں کو کبھی احساس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن آپ کے اندر بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک بچہ سامنے آئے گا، کلاس کے سامنے آ کے کھڑے ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ کبھی آپ بچوں نے دیکھا ہوگا، کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اسٹیج پر لائیں تو ان کی ٹانگیں
کانپنا شروع ہو جاتی ہے یا کانپ رہے ہوتے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں. اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے بھول بھی جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو بالکل منہ بند ہو جاتا ہے اور بے شرمندگی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز آپ میں نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچوں میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو. صرف نمبر لے لینا، صرف ڈویژن بنا لینا، یہ مقصد نہیں ہوتا تعلیم کا. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن میں سرے سے امتحان ہی نہیں ہوتا، سرے سے امتحان ہی نہیں ہوتا، صرف پڑھایا جاتا ہے. تو اصل چیز تو انسان کو انسان بنانا ہے. آپ کو نالج دینا ہے، نالج، آپ کو تعلیم دینا ہے. تو اس چیز کا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے، آپ کے پاس نالج کتنا ہے، علم کتنا ہے، اور ایٹیکیٹس اور مینرز آپ کو کتنے آتے ہیں. ایٹیکیٹس اور مینرز آپ کو کتنے آتے ہیں. یہ بھی چیز ہم نے آپ کو سکھانی ہے. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنی پوری توجہ اس کام پر مرکوز رکھیں، اپنی پوری کنسنٹریشن اس پر، ایک وقت میں ایک کام کریں. اب یہاں آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ کے دماغ میں یہی بات ہو جو باتیں میں کر رہا ہوں. یہ پاکستان ایسے تو نہیں بنا تھا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ بتائیں نا مجھے، کیا کہا تھا؟ کام کام اور بس کام، کام کام اور. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں پورا دن میں کھڑے ہو کر میں نے کام کیا ہے، میں تھکا نہیں ہوں. تو یہ چیز میں آپ کے اندر ہی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ پیدا کریں کہ جس کام کے پیچھے لگ جائیں اس کو کرنا ہے. اب ایک اسپیچ تیار کرنی ہے، یاد کرنی ہے، کاغذ میں نے سامنے نہیں رکھنا ہے. آپ کے سامنے کچھ بچوں نے بغیر کاغذ کے اسپیچ کی ہے نا، میں ان کو داد دیتا ہوں. ذرا سارے لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں. یہ ایک مثال میں نے جسٹ دی ہے. آپ کا ٹیسٹ ہے، میں آپ کے ٹیسٹ آج بھی میں صبح سے ٹیسٹ دیکھتا رہا. آپ کی کلاس میں سے، ہر کلاس میں سے 2 3 4 بچے ایسے ہیں جن کے ٹیسٹوں میں نمبر کم ہے. آپ ٹیسٹ ہے، آپ نہ سوئیں جب تک ٹیسٹ تیار نہیں ہوتا. لینے ہیں نمبر میں. کوئی آپ میں سے نالائق نہیں ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ آپ بچوں میں سے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے. اللہ نے کسی کو نالائق پیدا نہیں کیا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات ہے. وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے ایک بندے کو ذہین بنا دے اور اپنے ایک بندے کو نالائق بنا دے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو نالائق بنا لیتے ہیں. اب ایک بچہ جو پوری توجہ سے سبق سنتا ہے وہ اس نے لائق ہونا ہے نا، اور ایک بیٹھے بیٹھے بے دھیانہ ہو کے بیٹھتا ہے اس نے نالائق ہونا ہے. یا ایک بچہ ہے کہ جو اچھی خوراک کھاتا ہے تو اس نے فزیکلی اور مینٹلی ساؤنڈ ہونا ہے. اور ایک بچہ ہے کہ جو کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، نہ اس کے پیرنٹس کرتے ہیں نہ وہ خود کرتا ہے، اس نے ویک ہونا ہے، کمزور ہونا ہے اس نے. اس لیے آپ میں سے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے. محنت کریں،
اور آگے بڑھیں انشاءاللہ. آپ آگے بڑھیں. تو بات تو میں بزم ادب کی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ بچوں کو یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ دے رہا ہوں، کام کیجئے اور تھکنے کا نام نہ لیں. تھکنے کا نام نہ لیں. بیکار اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. بہت قیمتی زندگی ہے آپ کی، بہت قیمتی زندگی ہے. یہ دوبارہ نہیں ملے گی. یا ملے گی؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے آپ میں سے، یا دنیا میں کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے گی؟ ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. ایک ہی دفعہ، یہ آخری چانس ہے. آخری چانس. تو آخری چانس اب جس اسٹوڈنٹ کا آخری چانس ہوتا ہے، جس اسٹوڈنٹ کا آخری چانس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زور لگاتا ہے کہ پاس ہو جاؤں، ورنہ تو پھر سارا امتحان دوبارہ دینا پڑے گا. 9th اور 10th کا، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی ساری کتابیں پڑھنی پڑے گی. وہ پھر پورا زور لگاتا ہے. تو یہ زندگی آخری چانس ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. اس کو قیمتی سمجھ کر آپ بچے گزاریں، اور ہم اساتذہ کرام بھی اپنا فرض ادا کریں کہ آپ بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں. آپ بچے، آپ کی حفاظت کرنا، آپ کو تعلیم دینا، آپ کی تربیت کرنا، یہ سارا ہمارا فرض بنتا ہے. تو یہ بزم ادب کا پروگرام، اس کو جاندار بنائیں. سن رہے ہیں نا؟ کلاس بزم ادب کو جب وہ جاندار بنے گی، جنرل بزم ادب بھی جاندار ہوگی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلی بزم ادب انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ جاندار ہوگی. مجھے آپ بچوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے یہ امید ہے کہ آپ بچے یہی اسپرٹ اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے ڈسپلن کو، اپنی تعلیم کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے.